شکار ہو گیا، ملازم بھی موت کا شکار ہو گیا۔ بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے ماں باپ سے بچھڑ گئے، ماں باپ ان سے بچھڑ گئے، زمین کانپی، حرکت میں آئی، بڑی بڑی آسمان کو چھونے والی بلڈنگیں یوں ہلتی اور گرتی نظر آئیں جیسے ہواؤں میں اون گر رہی ہو، اور جیسے ہواؤں میں وہ اون اڑ رہی ہو، اور پتھر ذروں کی شکل میں بکھر جائیں۔ لیکن حضرات گرامی، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو اس وقت دین پھیلا رہے تھے وہ بھی موت کا شکار ہوئے، جو دین سن رہے تھے وہ بھی موت کا شکار ہوئے، جو دین سے بھاگ رہے تھے، علماء سے بھاگ رہے تھے، جمعہ کے خطبہ میں لیٹ آتے تھے، درس قرآن و حدیث میں نہیں جاتے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ تو بتائیں، زلزلہ تو آیا، ہزاروں گئے، موت کا شکار ہو گئے، لیکن کامیاب کون ہوئے؟ جو بدکار تھے وہ تو جہنم کی طرف چلے گئے، اور جو نیکوکار تھے وہ تو جنت کی طرف چلے گئے۔ آج یہ زلزلہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میں نے تھوڑا سا زمین کو حکم دیا، یہ جنبش حرکت میں آئی ہے، تمہارے ہوش اڑ گئے ہیں، ہزاروں لقمہ اجل بن گئے ہو اور کانپتے ہانپتے نظر آتے ہو۔ وہ زلزلہ بھی یاد کرو جب اسرافیل سور پھونکیں گے، زمین و آسمان، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے اور پہاڑ یوں فضاؤں میں بکھر جائیں گے جیسے رون، جیسے اوئی ہواؤں میں بکھرتی نظر آئے۔ کہا اس زلزلے کو بھی یاد رکھو۔ اس مسلمانوں، یہ ترکی میں زلزلہ ہو یا شام میں، یہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں، اس وقت مسلم حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور نہ ہم کو ٹس سے مس ہوتی ہے۔ سارے خدا کو بھولے بیٹھے ہیں، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے وہ اللہ کا ہو کے جی رہا ہے۔ لیکن آؤ آج بھی اس اجتماع میں توبہ کر کے جاتے ہیں، اے اللہ آج ہم پکی توبہ کرتے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر ان زلزلوں سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی حل ہے، پکے تائب ہو جاؤ رب کے دربار میں، چونکہ زلزلوں کو بھیجنے والا بھی وہی ہے، زلزلوں کو روکنے والا بھی وہی ہے۔ جب مسلم امہ اور یہ حکمران اس کے دربار میں طائب ہو جائیں گے، وہ زلزلوں سے بھی بچا لے گا، طوفانوں سے بھی بچا لے گا۔ لیکن ہائے افسوس، کیا کہیے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ زلزلہ ترکی میں آیا، شام میں آیا، پاکستان میں بھی چند دن پہلے 2 بار آیا، دستک دی زلزلے نے، اور ڈر جاؤ اپنے خدا کے ہو جاؤ۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، میرے سمیت سارا معاشرہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ یہ زلزلے بار بار دستک دے رہے ہیں۔ حرام کی کمائی چھوڑ دو، بدکاری و زنا چھوڑ دو، شراب نوشی کو چھوڑ دو، سود کے کاروبار چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، والدین کا دل دکھانا چھوڑ دو، ان کے آگے غصے سے پیش آنا چھوڑ دو، علماء کی بے ادبی چھوڑ دو، توہین صحابہ و اہل بیت چھوڑ دو، امام الانبیاء کی بے ادبی چھوڑ دو۔ اے مسلمانوں، دیکھتے نہیں ہو وہ رب جب جگانے پہ آتا ہے چند لمحے نہیں لگتے، جو لوگوں نے کئی درجنوں سال، درجنوں برس لگا کر جو بلڈنگیں بنائی، وہ
چاہتا ہے تو چند لمحوں میں سب کو مٹا دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کل من علیہا فان، جو بھی دنیا میں آیا آئے گا، جو شے رب نے بنائی یا انسانوں تم نے رب کی دی ہوئی طاقت سے بنائی، یہ سب فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی سب فنا ہو جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرات گرامی، اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، مسئلہ امت مسلمہ کا یہ بن چکا ہے کہ اللہ جگاتا ہے، ہم جاگتے نہیں۔ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ مجھے بھی بچپنے میں وہ وقت یاد ہے جب زمین پر زلزلہ آتا تھا، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی جگاتے تھے رات کو سوئے ہوئے، اور اگر دن ہوتا تھا تو توڑ کے بازو سے پکڑ کے گھر کے کچے گھروں کی چھتوں سے نکالا جاتا تھا اور اللہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ جب وہ زلزلہ رکتا تھا، میں نے ان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میری تمہاری دادی نانی جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، جو کسی سکول میں نہیں گئی، لیکن اس نے علم دین اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ زلزلہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ زلزلہ ہوتا ہے، میرے تمہارے گھر کے نانا دادا قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحاں گھروں سے نکال لی جاتی ہیں، مصلے بچھا دیے جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، تہجد کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز توبہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بیٹا اٹھو، رب ناراض ہو گیا ہے، اس کے دربار میں توبہ کر لو، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، زمین ہلنے لگی ہے، گناہوں کا بوجھ بھاری ہو گیا ہے، اللہ کے حکم سے زمین ہل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی فلاں پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں فلاں فلاں ہوتا ہے، کچھ نادان جاہل یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا بیل ہے جس نے زمین کو دو سیکوں پہ اٹھا رکھا ہے، اور نانا یہ زمین و آسمان میرے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس زمین کو ہلا نہیں سکتی۔ امریکہ، جاپان، چائنا، روس، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا کے ممالک لگے رہیں، اسلامی کنٹریز بھی اور غیر مسلم کنٹریز بھی، سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ان کو کہو کہ زمین کا یہ ٹکڑا ہلا کے دکھاؤ، کوئی اسے حرکت نہیں دے سکتا، لیکن یہ زمین و آسمان پیدا کرنے والے رب کی مرضی ہے، جب چاہے تو اس زمین پر راشا طاری کر دے، زلزلہ طاری کر دے، اور زلزلہ تبھی آتا ہے احادیث کی روشنی میں جب زمین پر گناہ زیادہ ہو جائے، جب زمین پر بوجھ زیادہ ہو جائے، اس وقت زمین پر زلزلہ آتا ہے۔ لیکن آج معاشرہ دیکھ لے، میرا اور آپ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے میرے بندے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، بولو نا سبحان اللہ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
کیا کرو بولو سارے؟ توبہ کرو۔ کس سے توبہ؟ اپنے گناہوں سے۔ اس کے دربار میں معافی مانگو تاکہ وہ رب ذوالجلال تمہیں معاف کر دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، لیکن ہم معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا نا۔ آپ دکاندار کے پاس جائیں گے، آپ کو سودا چاہیے، دکاندار کے پاس جائیں گے، لب کھولیں گے، مانگیں گے تو وہ دے گا۔ آپ کو پیاس لگی ہے، اٹھیں گے، ہاتھوں کو حرکت دیں گے، چشمے کے پاس جائیں گے، پانی پیئیں گے یا برتن سے نکالیں گے، جیسے بھی ہوا تب پانی آپ کے پاس آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم گناہوں میں مشغول رہیں، رب کو بھلا دیں تو کیا سمجھتے ہو کہ ایسے معافی مل جائے گی؟ نہیں، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، لیکن اس نے کہا میرا ایک نام جبار و قہار بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھو میرے بندو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ان میں سے جو ایک مثقال ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے وہ بھی میدان محشر میں اسے دیکھ لے گا۔ اور جو ذرے کے برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کے برابر کسی نے برائی کی، ہمارے پاس ایسا سیو سسٹم ہے، ہم تمہیں وہ برائی بھی دکھائیں گے، وہ اچھائی بھی دکھائیں گے، تاکہ جب تمہیں وہ بدلہ دیا جائے۔ اس لیے صوفیاء علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے میزان کو رکھا اسی لیے، میزان کو رکھا اسی لیے ہے کہ اس پر تمہاری بدیاں بھی تولی جائیں، برائیاں بھی، اور دوسرے ترازو میں نیکیاں تولی جائیں۔ کہ جو پلڑا باری ہوگا، اگر برائیوں کا ہوا تو جہنم میں، نیکیوں کا ہوا تو جنت میں۔ کیوں؟ کافر اعتراض کرتے تھے، کفار بدین اعتراض کرتے تھے، اللہ نے ان کا جواب دیا، کہا کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ اٹھے اللہ مجھے تو بیجا ظلم دیا جا رہا ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہا کوئی کافر مشرک پر دین گمراہ ایسا نہ کہہ دے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ دیکھ لو ترازو، میزان دیکھ لو، ہم تمہیں دکھائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہا ایک ذرے کے برابر بھی جو تم نے اچھائی کی ہوئی ہے یہ دیکھ لو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور اگر تم نے کسی سے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے، جو نمازیں چھوڑتے رہے ہو، جی جس سال زکوٰۃ فرض تھی تم نہیں دیتے رہے ہو، جب حج فرض ہوا ادا نہیں کیا ہے، جو ماں باپ کے آگے بولتے رہے ہو، آنکھیں دکھاتے رہے ہو، اور حقیروں غریبوں پر یتیموں پر ظلم کرتے رہے ہو، ان کا مال ہڑپ کرتے رہے ہو، اللہ فرماتا ہے دیکھو ایک ایک ذرے کے برابر ہر برائی بھی لکھی ہے، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رب ذرے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کہا اگر تم کسی سے مسکرا کے ملے ہو ہمارے پاس وہ تمہاری نیکی بھی محفوظ ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، سیم ہے۔ اچھا یہاں حدیث پاک کا ایک خلاصہ پیش خدمت ہے کہ یہ تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، مدینے والے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم، کندھے پہ جو دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا کرامن کاتبین، اگر سبحان اللہ کو تو میں قرآن آیتہ پڑھ دے ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دو محافظ، سجدے تے کھبے فرشتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
بائیں کندھے پہ، ایک تمہارے دائیں ہے، ایک تمہارے بائیں ہے۔ دائیں کندھے والا فرشتہ تمہاری نیکیاں نوٹ کرتا ہے۔ یہ نگہبان محافظ اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں تم پر۔ فرمایا اللہ تو ہر ذرے کا علم رکھنے والا، لیکن اس نے پھر بھی فرشتے رکھے۔ دائیں کندھے والے فرشتے کو ہمیشہ کے لیے میرے تمہارے ساتھ لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتے، تیرا کام یہ ہے، یہ میرا بندہ جو بھی نیکی کرے، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہے یا ذرے کے برابر ہے، تو اسے فوراً رجسٹر میں نقل کر لے۔ کیوں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین۔ لے بولے ہو جڑے چپ ہو تسی بھی قرآن اللہ کا سن کے آپ کو سبحان اللہ۔ فرمایا روز جزا کا مالک، اس نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، میرا بندہ جو بھی نیکی کرے تو نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اور بائیں کندھے والے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، کوئی بھی گناہ کرے اس کو بھی تو نے محفوظ کر لینا ہے، تاکہ جب ہم اسے قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیں، پھر یہ چون و چرا نہ کر سکے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، اللہ یہی کتاب میرے تمہارے ہاتھ میں تھما دے گا۔ پارہ نمبر 15، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا یہ کتاب تیری ہم نے سنبھال کے رکھی ہے۔ جو کچھ تو تنہائی میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کہتا تھا، جو دوستوں یاروں کے محفل میں بیٹھ کے چار دیواری کے اندر دکان میں مکان میں کھیت میں کھلیان میں کہتا تھا، ہم نے وہ بھی لکھ کے محفوظ کر دیا ہے۔ جو کسی کے لیے اچھا بولا، اچھا گمان رکھا، وہ بھی محفوظ ہے۔ جو برا کہا وہ بھی محفوظ ہے۔ جو تیرے ہاتھوں نے کیا وہ بھی محفوظ ہے۔ جو تیرے کانوں نے سنا، کانوں کے اندر موبائل اور کانوں کے اندر ہیڈ فون کی مورکیاں لگا کے بستر میں داخل ہو کر جو تو سنتا رہا، تو کیا سمجھتا ہے کوئی لکھنے والا نہیں، کوئی اس کا حساب کتاب لینے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور جو تنہائیوں میں نیکیاں کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، چھپ کے کسی غریب بیوہ یتیم کی مدد کر آتا ہے، وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن تیرے ذرے کے برابر تیری برائی کا بدلہ دیا جائے، اور ذرے کے برابر تیری نیکی کا بدلہ بھی تجھے دیا جائے۔ وہ رب ہے جس نے تجھ پر یہ فرشتے محفوظ نگہبان محافظ مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ان فرشتوں کو پتا ہے جو جو تو کر رہا ہے، جو جو فعل تو کرتا جا رہا ہے، جو جو عمل تو کرتا جا رہا ہے، ہم نے یہ ہمارے فرشتے اسے جانتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن رحمت خدا بندی پہ قربان جاؤ، مدینے والے نے بتایا کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، آؤ مسلمانوں آج بھی توبہ کر لو۔ فرمایا جب کوئی نیت خالص نیت نیکی کی کر لے، اللہ کہتا فرشتے اس کا ثواب لکھ لے۔ بہت دلے بولے، اب اس نے نیت کی ہے خالص، لیکن اس نیت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ جب نیکی ایک کرے تو 10 کے برابر اس کا ثواب لکھو، 700 گنا کے برابر لکھو۔ پھر قرآن نے اعلان کیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ عطا۔ لیکن بائیں کندھے والے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ ارادہ گناہ کا پیدا ہوا، کہا فرشتے لکھنا نہیں ہے، فوراً
قابض ہوا، کہا اب بھی نہیں لکھنا، فوراً گناہ کر گیا۔ اللہ فرشتے کو کہتا ہے میرے فرشتے اب بھی نہیں لکھنا۔ یا اللہ کیوں؟ اور مدینے کے سلطان فرماتے ہیں اللہ کا اپنے بندے سے پیار دیکھیے، فرمایا فرشتے اس لیے کہ خبر کیا تجھے کہ ابھی میرا بندہ گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو جائے، میرے دربار میں توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف فرما۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن، لوگ کہتے ہیں جی ابا جی ساڈے نال بڑا پیار کرنا ہے تے ماں جی میں کہیں چیلم کھل میں جاؤں ماں باپ کی شان بیان کروں، یقین جانے میں نے کئی جوانوں کو دھاڑے مارتے ہوئے روتے دیکھا ہے، لیکن وہ رب کتنا پیار کر۔ ایسا وقت بھی آئے جب ماں باپ بہن بھائی کنبہ خاندان پڑوسی دوست مقتدی مرید ساڑے چھڑ دے ون تے قدرت کی آواز آتی ہے بندے گھبرانا، تیرا مشکل کشا حاجت روا رب جو تیرے ساتھ ہے۔ گج کے سبحان اللہ۔ ایسا رب پیار کرنے والا، اسی رب کو میں اور آپ بھلا بیٹھے، امت مسلمہ بھلا بیٹھی، امام الانبیاء کے غلاموں بس اس رب کے دربار میں تائب ہونے کی ضرورت ہے، امام الانبیاء کے غلاموں سچے دل سے تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک گناہ میرا، اخباریں اٹھا کے دیکھیے فلاں محلے شہر میں ماں باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا، ایک گناہ میرا ہے ماں پیو ویکھن، لوگوں دیوڑ دیس نکالا، پر لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پردے پاون وال۔ اللہ اونچی آواز سے نعرہ لگائیے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اتنا کریم رب ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے پکی توبہ کر لی ہے؟ نہیں تو آج کر لو، میں دیکھوں کہ میں نے پکی توبہ کر لی ہے، لیکن نہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ قربان جاؤں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بتا دوں زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اب آج وہ کہتے ہیں جی معراج دا مہینے فلاں مہینے اس میں بات کریں، یقین یعنی سن کے معراج شریف میلاد شریف میرے آپ کے کان پک گئے۔ بیان کرو، میں بیان بھی کروں گا، لیکن میں نے پہلے بتایا طبیب وہ ہے، ڈاکٹر وہ ہے جو مرض ہے اس کی دوا دے۔ اس وقت ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ میں آپ کو لمبے لمبے قصے واقعات وہ سناتا رہا ہوں، وہ بھی عظمت والے شان والے میں بڑا سبق ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ پر موقع آئے تو اگلے جمعہ پہ میں وہ چیزیں بیان کروں گا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے کن کن لوگوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ لیکن اب وقت پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو آپ سنتے نا حضور ہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر جبریل تھک گئے، پھر رف بھی رہ گیا سارے سدرہ، پھر سدرہ سے آگے گئے، رب سے ملاقات کی، رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ تو ہے نا سارا، یہ بھی سنائیں گے، لیکن یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ معراج میں حکمتیں کیا ہیں۔ لیکن آئے ہیں علامہ اقبال روئے، کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ توجہ کریو ذرا، جامع ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، مفہوم حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا یہ رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں زلزلے کیوں آتے ہیں، کوئی پلیٹیں نہیں ٹکراتی،
کوئی ایسا بیل نہیں ہے جس نے 2 سینگوں پہ زمین کو اٹھا رکھا ہے تو وہ سینگوں کو حرکت دیتا ہے. یہ سب منگڑت باتیں ہیں. سائنسدانوں کے فلسفے، سائنسدانوں کی تحقیق وہ اچھی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. جو قرآن و سنت سے ٹکرائے اس تحقیق کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سینے سے لگا لیا جائے گا. میں آپ کو آج وجہ بتاتا ہوں. جامع ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صفہ کے چبوترے پر بھوک برداشت کرنے والا صحابی، سالہ وقت نبی کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا صحابی، جب میں درس قرآن و حدیث دیتا ہوں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر قبول کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ سودا جس نے لینا ہے لے لے گا. میرا بھائی کہتا ہے میری دکان اور گھاٹ کا اس وقت مسئلہ ہے، میرے کلائنٹ آ رہے ہیں، میرے مہمان بیٹھے ہیں، مجھے فلاں مجبوری ہے، 500,000 کا نقصان ہو جائے گا. اور پھر مجھے کہتا ہے میں حسین کا عاشق ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا عاشق ہوں. میں نے کہا 5 10 15 منٹ کے درس حدیث کے لیے بیان کے لیے اگر میں اور تو دکان بند نہیں رکھ سکتے، اپنا ضروری کام نہیں چھوڑ سکتے، بتا میں اور تو میدان معاشر میں کس منہ سے ابو بکر عمر عثمان و علی کو اور کربلا میں اپنی جان اور بچے بھانجے بھتیجے قربان کرنے والے حسین ابن علی کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہی جواب بنے گا میرا گاہک ضرور قیمتی تھا، میرے گھر میں ٹی وی دیکھنا بڑا ضروری تھا، بازار دوست میں کب لگانا ضروری تھا، لیکن یہ درس قرآن و حدیث کو میں نے ضروری نہ سمجھا. پھر ابو بکر عمر عثمان علی منہ موڑ لیں گے، حسین ابن علی بھی منہ موڑ لیں گے، اور اگر رب نے رسول نے منہ موڑ لیا پھر کیا بنے گا؟ سنیے امام الانبیاء کے غلاموں، ابو ہریرہ ہر وقت میرے نبی کے دربار میں رہتے ہیں کہ کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے. جامع ترمذی حوالہ پیش خدمت ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، راوی ابو ہریرہ فرمایا نمبر 1 پہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، اور فرمایا جب امانت میں خیانت ہونے لگے، اور پھر فرمایا جب زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھے، اور فرمایا چوتھے نمبر پہ جب دینی تعلیم کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے. اپنی امت کے علماء خطیبوں کو بھی سرکار نے بتایا جب تو دینی تعلیم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، اور جب آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، بیوی کہتی ہے ٹوپی نہیں پہننی، خوبصورت بیوی نے کہا داڑھی نہیں رکھنی، یہ دیکھو میں نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. میرے نبی فرماتے آدمی جب بیوی کی اطاعت کرنے لگے، بیٹے نے داڑھی رکھی، بیوی نے کہا بھی تو ملا لگے گا، 18-20 سال کا تو ہے، شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھنا. خامد نے بھی بیوی کی آواز پہ کہا میری محبوبہ زوجہ جی لبیک میں حاضر ہوں. یہ یاد نہ رہا کہ خدا مصطفیٰ کا حکم کیا ہے، میں درد دل پیش کر رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں جب آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے، اور پھر نمبر 6 پہ فرمایا جب اولاد ماں کو ستانے لگے، ویڈیوز فیس بک پہ دیکھو، یوٹیوب ٹی وی چینلز پہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، ڈنڈوں مکوں سے مارا جا رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کیا جائے، جب دوستوں کو قریب اور والدین کو قریب کیا جائے، دوستوں سے گپے دیکھو بازاروں میں، کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے دیکھو، ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، گھر میں بوڑھی ماں اور باپ تڑپ ترس رہے ہیں دوائی اور خدمت کے لیے. تو نبی نے تو 1400 سال امت کو پہلے بتا دیا جب دوستوں کو قریب کیا جائے، والدین کو دور کر دیا جائے، اور جب انسان دوسرے انسان سے ڈر کر اس کی عزت کرنے لگے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کی تھانے میں بڑی چلتی ہے، یہ کمیٹی کا صدر ہے، یہ انتظامیہ والے ہیں، میں وہ بات بیان کروں گا جو ان کو اچھی لگے، جو یہ کرتے ہیں یا محلے کے لوگ، میں وہ بیان نہیں کروں گا چونکہ میرا رزق شاید ان کے پاس ہے. کہا میرے نبی نے جب انسان کے ڈر کے اس کی عزت کرنے لگ جائے، اور جب گانے بجانے والی عورتیں کثرت
سے پائی جائیں۔ دیکھو مسلمانوں، میری تمہاری شادی پہ کیا ہوتا ہے؟ نبی 1400 سال پہلے بتا رہے، گانے بجانے والی عورتوں کی جب کثرت ہو جائے، سامان عیش و عشرت جب عام ہو جائے، کثیر ہو جائے، اور جب شرابیں عام پینے لگے، دیکھو آج شراب کیسے چل رہی ہے، بڑی بڑی بھری ہوئی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں۔ میرے نبی آگے فرمانے لگے، جب لوگ آنے والے لوگ پہلے مرنے والوں پر لعنت اور ملامت کرنے لگے، بعض نادان اولیاء کے بارے میں بھونکتے ہیں، بعض نادان صوفیاء علماء کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، کچھ نادان تو صحابہ پر بھونکتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، ازواج مطہرات پہ بھونکتے ہیں، کچھ تو اہل بیت پہ بھونکتے نظر آتے ہیں۔ سنو سنو، نبی فرماتے ہیں بعد میں آنے والے جو دنیا سے چلے گئے، جب ان پر لعنت اور ملامت کرنے لگے پھر کیا ہوگا؟ اور میرے نبی نے فرمایا جب یہ سارے کام ہونے لگے تو پھر اے میری امت یاد رکھنا، پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، پھر تم زمین میں بھی دسائے جاؤ گے، پھر تمہاری شکلیں بھی مسخ کر دی جائیں گی، اور آسمان سے پتھر برستے تمہیں نظر آئیں گے، اور اس انتظار میں بھی رہنا کہ تم پر آسمان سے پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں، اور دیگر آفات و بلیات اور دیگر نشانیوں کا بھی انتظار کرو۔ میں نہیں کہہ رہا، ممبر رسول سے رسول کا پیغام دے رہا ہوں، لوگوں سنو، اور لوگوں سنو سنو، اور لوگوں سنو سنو، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے، دینی تعلیم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، بیوی کی اطاعت ہونے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب، ماں باپ کو دور کیا جانے لگے، اور جب انسان دوسرے انسان کی ڈر کے اس کی عزت کرنے لگ جائے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گانے بجانے والیاں کثرت سے پیدا ہو جائے، سامان عیش و عشرت کثیر ہو، جب شراب سر عام پینے جانے لگے، اور جب بعد میں آنے والے پہلے چلے جانوں پہ ملامت اور لعنت کرنے لگ جائیں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی فرماتے ہیں سرخ آندھیاں آئیں گی، انتظار کرنا، پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، پھر طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھوٹیں گی۔ ہاں وہی رحمان رحیم اللہ یہ ساری چیزیں تم پہ مسلط کر دے گا۔ اور مصنف ابن شیبہ کے اندر موجود جب مدینہ میں زلزلہ آیا، میرے نبی نے فرمایا تھوڑی سی زمین حرکت میں آئی، میرے نبی فرمانے لگے اے میرے صحابہ یہ اس لیے آیا ہے کہ رب تمہیں جگا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے دربار میں سچی توبہ کرو۔ کوئی سائنس، کوئی ملک، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی بھی جدید آلات مجھے تجھے ان زلزلوں سے نہیں بچا سکتے۔ سپر پاور میرے رب کی ذات ہے، نہ امریکہ ہے، نہ جاپان ہے، نہ پاکستان۔ آؤ اگر ان زلزلوں سے بچنا چاہتے ہو ایک ہی حل ہے، در خدا پہ جھک جاؤ، دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھام لو، سب گناہوں سے توبہ کرو، وہ رحمان رحیم رحمتوں کی برسات فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ترکی اور شام کے مسلمانوں پر اور سب پر اللہ لطف فرمائے، اور ہمیں طوفانی زلزلوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وما علیہ